السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 10th اردو میڈیم سائنس 1 نیو گیس پیپر ہے 2024 کے لیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کا یہ ہے، صحیح متبادل منتخب کر کے اس کے حرف تہجی کو ضمنی سوال کے نمبر کے سامنے لکھیے۔ ایکابورون کے نام بعد میں ڈیش رکھا گیا۔ دوسرا، اگر سیارے کا سورج کے اطراف گردش کا وقفہ ٹی اور سورج سے اس کا واسطہ اس کا اوسط فاصلہ آر ہو تو کیپلر کے تیسرے قانون کے مطابق ڈیش۔ تیسرا ہے، اگر ایک واسطے میں نور کی رفتار 2.5 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ ہو تو اس واسطے کا مطلق انحراف نما ڈیش ہوگا۔ چوتھا ہے، مخر عدسے سے حاصل ہونے والا عکس ہمیشہ ڈیش ہوتا ہے۔ پانچواں ہے، ZnO + C ڈیش Zn + ڈیش۔ پہلے کا جواب ہے سی یعنی اسکینڈیم، دوسرے کا جواب ہے ڈی اور تیسرے کا جواب ہے ڈی۔ دوسرے کا جواب ہے ڈی یعنی T² انورسلی پروپورشنل ٹو R³ اور تیسرے کا جواب ہے ڈی 1.2۔ چوتھے کا جواب ہے اے مجازی اور سیدھا۔ پانچویں کا جواب ہے سی یعنی CO کاربن۔ سوال نمبر 1 کا بی ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے۔ پہلا ہے، پہلی جوڑی کے درمیان تعلق کے مد نظر دوسری جوڑی مکمل کیجیے۔ 1/2 عدسے کا طول ماسکہ کی نسبت عدسے کی طاقت تو عکس کی اونچائی بٹے جسم کی اونچائی کی نسبت۔ دوسرا ہے، آنکھ کے اس نقص کا نام لکھیے جس میں کسی شخص کو دور کی شے صاف نظر آتی ہے لیکن قریب کی شے صاف دکھائی نہیں دیتی۔ تیسرا ہے، لکھیے مندرجہ ذیل بیان صحیح ہے یا غلط۔ اونچائی کی مناسبت سے جی کی قیمت بڑھتی ہے۔ چوتھا ہے، ایسیٹک ایسڈ کا سالمی ضابطہ لکھیے۔ پانچواں، متفرق جز علیحدہ کیجیے۔ جستانہ مخلوط کاری، برقی ملمع کاری، فرات فلوٹیشن کا طریقہ۔ پہلے کا جواب ہے عدسے کی تکبیر، دوسرا ہے بعید نظری، تیسرا غلط، چوتھا CH3COOH، پانچواں فرات فلوٹیشن کا طریقہ۔ سوال نمبر 2 کا یہ ہے، سائنسی وجوہات لکھیے، کوئی دو۔ پہلا ہے، ایک دور میں بائیں سے دائیں طرف جاتے ہوئے جوہری نصف قطر بتدریج کم ہوتا جاتا ہے۔ دوسرا، برقی بلب کا فلامنٹ ٹنگسٹن نامی دھات کا بنا ہوتا ہے۔ تیسرا، شے کا وزن مقام کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے جبکہ اس کی کمیت ہر جگہ یکساں رہتی ہے۔ پہلے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، ایک دور میں بائیں سے دائیں طرف جاتے ہوئے جوہری نصف قطر بتدریج کم ہوتا جاتا ہے اور جوہری عدد میں 1 کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی مرکز میں مثبت برقی بار میں بھی 1 کا اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہے، البتہ اضافی الیکٹران بیرونی مدار میں جمع ہوتے ہیں۔ مرکز میں اضافی مثبت برقی بار کی وجہ سے الیکٹران مرکز کی طرف زیادہ قوت سے کھینچے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جوہر کی جسامت کم ہو جاتی ہے، یعنی جوہری نصف قطر کم ہو جاتا ہے۔ دوسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، برقی بلب کی فلامنٹ سے خارج ہونے والی روشنی کی شدت کا انحصار فلامنٹ کے اونچے درجہ حرارت پر ہوتا ہے۔ فلامنٹ میں برقی رو گزار کر اسے پگھلائے بغیر اونچے درجہ حرارت تک گرم کیا جانا چاہیے۔ دوسرا، ٹنگسٹن جیسی دھات کا نقطہ پگھلا بہت اونچا 3410 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے، اس لیے اس میں سے برقی رو گزار کر اسے بہت اونچی تپش تک گرم کیا جا سکتا ہے، اس لیے برقی بلب کی فلامنٹ میں ٹنگسٹن دھات سے بنے سولینائڈ قسم کے لچھے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تیسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، کسی بھی شے کی کمیت اس میں موجود مادے کی مقدار ہوتی ہے، ایک ہی شے کی کمیت ہر جگہ یکساں رہتی ہے۔ دوسرے کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے، وزن ایک ثقلی قوت ہے جس کی اکائی نیوٹن ہے، اس قوت کی سمت زمین کے مرکز کی جانب ہوتی ہے۔ شے کا وزن مقام کے مطابق بدلتا رہتا ہے کیونکہ کوئی مقام زمین کے مرکز سے قریب اور کوئی مقام زمین کے مرکز سے دور واقع ہوتا ہے، البتہ شے کی کمیت ہر جگہ یکساں رہتی ہے۔ سوال نمبر 2 کا بی ہے، درج ذیل سوالوں کے جواب لکھیے، کوئی 3۔ پہلا ہے، امتیازی فرق لکھیے، الکین الکین۔ الکین میں کاربن جوہر ایک دوسرے کے ساتھ اکہری بندش سے جڑے ہوتے ہیں۔ الکین میں کاربن جوہر ایک دوسرے کے ساتھ دوہری بندش سے جڑے ہوتے ہیں۔ الکین کا عام ضابطہ CnH2n+2 ہے جبکہ الکین کا عام ضابطہ CnH2n ہے۔ تیسرا ہے، کیمیائی طور پر الکین سست عامل ہوتے ہیں، کیمیائی طور پر الکین یہ تیز عامل ہوتے ہیں۔
चौथा नुक्ता है अमल बदल अल्कीन की इम्तियाजी खसूसियत है। इजाफी अमल अल्कीन की अहम खसूसियत है। दूसरा है होप का आला का साफ़ सुथरा नामज़द खाका बनाइए। तीसरा इनहराफ नूर के क़वानीन बयान कीजिए। चौथा झैल के जवाबात लिखिए। ए एलुमिनियम के अहम कजदात का नाम लिखिए। बी एलुमिनियम की कजदात में कौन सी कसाफ़तें मौजूद होती हैं। होप का आला इंजमात का आमेज़ा, बर्फ़ की पतली तय, तपिश पैमा, इस्तवाना नुमा बर्तन, बीकर। इनहराफ नूर के क़वानीन शुआए वक़ू और शुआए मुनहरफ़ा नुक़्ता वक़ू से गुज़रने वाले उमूद की मुखालिफ सिमतों में वाक़ होती हैं और ये तीनों यानी शुआए वक़ू, शुआए मुनहरफ़ा और उमूद एक ही मस्तवी में वाक़ होते हैं। दूसरा है दिए हुए वास्तों की एक जोड़ी के लिए ज़ाविया वक़ू के साइन और ज़ाविया मुनहरफ़ा के साइन की निस्बत मुस्तकिल होती है। ये स्नेल का क़ानून है। इस मुस्तकिल को पहले वास्ते के ताल्लुक़ से दूसरे वास्ते का इन्हिराफ नुमा कहते हैं। चौथा है चौथे का ए है एल्यूमिनियम के अहम कजदात बॉक्साइट। बी एल्यूमिनियम की कजदात में झैल कसाफ़तें मौजूद होती है। सिलिका SiO2, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। पाँचवा है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का क़ानून के खाके का मुशाहिदा करके ए और बी को नामज़द कीजिए। ए मखनातीसी मैदान की सिमत, बी बरक़ी रौ की सिमत। सवाल नंबर 3 का पहला है झैल में दी गई तरसीम का मुशाहिदा करके दिए गए सवालों के जवाब लिखिए। दर्ज हरारत है सवालात है। पहला ए है दी गई शक्ल किस अमल को ज़ाहिर करती है, नाम लिखिए। बी इस अमल की तारीफ़ लिखिए। सी किस दर्ज हरारत पर यह अमल वाक़ होता है। पहले का जवाब है ये शक्ल पानी के ख़िलाफ़ मामूल रवैये की तरसीम को ज़ाहिर करती है। बी पानी का ख़िलाफ़ मामूल रवैया एनामेलस बिहेवियर ऑफ वाटर आम तौर पर मायात महदूद दर्ज हरारत तक गर्म करने पर फैलते हैं और सर्द करने पर सिकुड़ते हैं, लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत के पानी को गर्म करने पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत होने तक वो फैलने के बजाय सिकुड़ता है। इस तरह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का हजम सबसे कम होता है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे दर्ज हरारत बढ़ने पर पानी का हजम हस्ब मामूल बढ़ता जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत के दरमियान पानी के इसी रवैये को ही पानी का ख़िलाफ़ मामूल रवैया कहते हैं। सी है ये अमल 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान वाक़ होता है। सवाल नंबर 3 है दर्ज झैल सवालों के जवाब लिखिए। पहला है मेंडेलीव के दौरी जदवल की खामियां बयान कीजिए। दूसरा दर्ज झैल खाके से मुताल्लिक़ क़वानीन बयान कीजिए। तीसरा है दर्ज झैल कीमियाई तामुलात की क़िस्में पहचानिए। चौथा अगर एक वास्ते में नूर की रफ़्तार 1.5 ज़रब 10 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड हो तब इस वास्ते का मुतलक़ इन्हिराफ़ नुमा क्या होगा। नूर की खला में रफ़्तार मसावी 3 ज़रब 10⁸ मीटर पर सेकंड। पाँचवा झैल का इक़्तिबास पढ़िए और पूछे गए सवालों के जवाब लिखिए। ए है हरारत की मुंतक़ली कहाँ से कहाँ होती है। बी ऐसी हालत में हरारत का कौन सा उसूल या कुलिया आपके जहन में आता है। सी ये उसूल मुख्तसरन कैसे बयान किया जा सकता है। छठा है मुहद्दिब वत्से के ज़रिए हासिल होने वाले मुख्तलिफ़ अक्सों पर मुबनी जदवल मुकम्मल कीजिए। पहले का जवाब है मेंडेलीव के दौरी जदवल की खामियाँ। पहला नुक्ता है कोबाल्ट, CO और निकल NI या जैसे अनासिर की जौहरी कमियतें मसावी मुकम्मल अदद होने की वजह से मेंडेलीव के दौरी जदवल में इनका मकाम गैर वाज़ेह था। दूसरा मेंडेलीव का दौरी जदवल बनने के काफ़ी अरसे बाद कई अनासिर के हमजा की दरियाफ़्त हुई। हमजा के कीमियाई ख़वास यकसां लेकिन जौहरी कमियतें मुख्तलिफ़ होने की वजह से मेंडेलीव के दौरी जदवल में इनके मकाम का तयन एक पेचीदा मसला बन गया। तीसरा बढ़ती हुई जौहरी कमियत के मुताबिक तरतीब देने के बाद अनासिर की जौहरी कमियतों के इजाफे में बाकायदगी नज़र नहीं आई, इसलिए दो वज़नी अनासिर के दरमियान कितने अनासिर की दरियाफ़्त हो सकती है इससे मुतालिक पेशगोई इस दौरी जदवल के कुलिये के मुताबिक नामुमकिन थी। दूसरे का जवाब है दिए गए खाके से केपलर की 3 क़वानीन की वजाहत होती है। केपलर का पहला क़ानून सैयारे का मदार बैज़वी होता है, सूरज इस मदार का एक नुक़्ता मास का होता है। केपलर का दूसरा क़ानून सैयारे को सूरज से जोड़ने वाला ख़त मुस्तक़ीम यकसा वक्फ़ा वक्त में यकसा इलाक़ा रग़बा तय करता है। इलाक़ा
ASB کا رقبہ مساوی علاقہ CSD کا رقبہ مساوی علاقہ ESF کا رقبہ۔ کیپلر کا تیسرا قانون، سورج کے اطراف مدار میں گردش کرنے والے سیارے کا گردش کے لیے درکار وقت کا مربع اس سیارے کے سورج سے اوسط فاصلے کے مقابل کے راست تناسب میں ہوتا ہے۔ اگر سیارے کا وقفہ T اور سورج سے اوسط فاصلہ R ہو تو T² از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو R³ یعنی T²/R³ مستقل K۔ تیسرے کا جواب ہے پہلا ہے ہٹاؤ کا عمل، دوسرا ہے ترکیبی عمل، تیسرا ہے تحلیلی عمل۔ چوتھے کا جواب ہے حل ہے دیا ہوا ہے، واسطے میں نور کی رفتار مساوی ہے V مساوی ہے 1.5 ضرب 10⁸ میٹر پر سیکنڈ۔ خلا میں نور کی رفتار C = 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ۔ n معلوم کرنا ہے، n = C/V، n = 3 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ اپان 1.5 × 10⁸ میٹر پر سیکنڈ = 2۔ واسطے کا مطلق انحراف نما 2 ہے۔ پانچویں کا جواب ہے گرم شے سے حرارت خارج ہوتی ہے اور سرد شے میں حرارت جذب ہوتی ہے، اس طرح حرارت کا تبادلہ گرم شے سے سرد شے کی جانب ہوتا ہے۔ B حرارت کی منتقلی سے مبدل حرارت کا کلیہ ذہن میں آتا ہے۔ C اگر دو اشیاء کو ایک نظام کے تحت الگ تھلگ کر دیا جائے تو گرم شے سے حرارت خارج ہوتی ہے اور سرد شے میں حرارت جذب ہوتی ہے۔ سرد شے کے ذریعے جذب کردہ حرارت مساوی گرم شے کی خارج کردہ حرارت۔ چھٹے کا جواب ہے جسم کا مقام عکس کا مقام عکس کی نوعیت۔ 2F1 سے پرے F2 اور F2 کے درمیان حقیقی الٹا اور چھوٹا۔ نقطہ ماس کا F1 پر لامحدود فاصلے پر حقیقی الٹا اور بہت بڑا۔ تیسرا F1 اور 2F1 کے درمیان 2F2 سے پرے حقیقی الٹا اور بہت بڑا۔ ساتویں کا جواب ہے درج ذیل اصطلاحات کی وضاحت کیجیے۔ فلزیات، کشدھات، گانگ۔ آٹھواں خلائی مہمات کی اہمیت واضح کیجیے۔ ساتویں کا جواب ہے فلزیات میٹلرجی، کشدھات میں سے خالص دھات حاصل کرنے اور تخلیص کے عمل کو فلزیات کہتے ہیں۔ کشدھات اور وہ معدنیات جس سے دھاتوں کو بآسانی اور کم لاگت میں الگ کیا جا سکتا ہے انہیں کشدھات کہتے ہیں، مثلاً باکسائٹ، سنیبار۔ تیسرا ہے C ہے گونگ۔ کشدھاتوں میں دھاتوں کے مرکبات کے ساتھ مٹی، ریت، پتھریلی اشیاء جیسی کثافتیں شامل ہوتی ہے، یہ کثافتیں گانگ کہلاتی ہے۔ آٹھواں کا جواب ہے خلائی مہمات کی اہمیت۔ پہلا نقطہ ہے ہمارے نظام شمسی اور کائنات کے مبدا اور ارتقاء کی تفہیم کے لیے اب خلائی مہمات بہت ضروری ہو گئی ہیں۔ دوسرا خلائی مہم کے ذریعے روانہ کیے گئے مصنوعی سیاروں کی وجہ سے دنیا ایک عالمی گاؤں گلوبل ولیج میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ہم پلک جھپکتے ہی دنیا کے کسی بھی حصے میں بسنے والے افراد سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تیسرا انٹرنیٹ کی وجہ سے کسی بھی موضوع پر گھر بیٹھے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چوتھا مصنوعی سیاروں کی وجہ سے قدرتی وسائل کا حسن انتظام کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ پانچواں اب ممکنہ قدرتی آفات جیسے سمندری طوفان کی پیشگی اطلاع حاصل کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ چھٹا زیر زمین معدنی خزانوں کا بھی مصنوعی سیاروں کے ذریعے پتہ لگانا اب ممکن ہو گیا ہے۔ ساتواں دفاع، مواصلات، موسم کا مطالعہ، نشریات، مشاہدات وغیرہ کے لیے خلائی مہمات بہت اہم ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا جواب لکھیے۔ ذیل کی شکل خاکے کا مطالعہ کر کے مندرجہ سوالوں کے جواب لکھیے۔ مندرجہ والا شکل کو پہچانیے۔ دیا ہوا آلہ کون سے اصول پر کام کرتا ہے؟ دیے ہوئے آلے کا طریقہ کار لکھیے۔ دیے ہوئے آلے کا استعمال لکھیے۔ شکل میں ظاہر کیے گئے آلے کا نام جنریٹر ہے۔ B یہ آلہ برقی مقناطیسی آلے کے اصول پر کام کرتا ہے۔ C طریقہ کار فلیمنگ کے دائیں ہاتھ کے قانون کے مطابق شاخ A B اور شاخ C D میں برقی رو پیدا ہوتی ہے۔ برقی رو کے بہاؤ کی سمت A B C D کی صورت میں ہوتی ہے۔ دوسرا ہے بیرونی برقی دور میں برقی رو کا بہاؤ B2 سے B1 کی جانب گیلوانومیٹر سے گزرتے ہوئے ہوتا ہے۔ تیسرا نصف گردش کے بعد شاخ A B شاخ C D کے مقام پر آ جاتی ہے، شاخ C D سے شاخ A B کے مقام پر آ جاتی ہے، اس لیے اعمالی برقی رو کی سمت D C B A کی صورت میں ہو جاتی ہے۔ چوتھا نقطہ ہے بیرونی برقی دور میں برقی رو کا بہاؤ B1 سے B2 کی جانب ہوتا ہے، یعنی پہلی نصف گردش کے مخالف یہ عمل ہر نصف گردش کے بعد دہرایا جاتا ہے اور مسلسل سمت میں تبدیلی کی وجہ سے متبادل برقی رو AC پیدا ہوتی ہے۔ D کا جواب اس آلے کی مدد سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ دوسرا ہے ذیل میں دیے ہوئے سیر شدہ اور غیر سیر شدہ ہائیڈرو کاربن کے ساختی ضابطوں کو پہچانیے۔ B دیے ہوئے 1 اور 2 کے الیکٹرانی نقطہ شکل بنائیے۔ C تعریف لکھیے ہم ترکیب سلسلہ۔
सैर शुदा हाइड्रोकार्बन, दूसरा है गैर से सैर शुदा हाइड्रोकार्बन। इलेक्ट्रॉन नुक्ता साख्त है पहला और दूसरा। सी है हम तरकीब सिलसिला। दर्जा ब दर्जा बढ़ती हुई लंबाई वाली जंजीरों पर मखसूस हाइड्रोजन जौहर की जगह यकसा तफ़ाइली ग्रुप जुड़ने की वजह से मुरक्कबात का जो सिलसिला बनता है इसे हम तरकीब सिलसिला कहते हैं। तीसरा सवाल है ओवरस्टेट के तजुर्बे में मुख्तासी सुई पर क्या असर होता है जब पहला है तार में से बरखिरों गुजारी जाए, दूसरा तार में से गुजरने वाली बरखिरों में इजाफे किए जाए, तीसरा तार से बरखिरों का गुजरना बंद किया जाए, चौथा तार में बरखिरों की सिमत को मुखालिफ कर दिया जाए, पाँचवा तार की बरखिरों को मुस्तकिल रखते हुए मकनातीसी सुई और तार के दरमियान का फासला बढ़ा दिया जाए। पहले का जवाब है ओवरस्टेट के तर्जुमे में अगर तार में बरखिरों मौजूद ना हो तो मकनातीसी सुई शुमालन जुनूबन सिमत में साकिन हालत में रहेगी। पहला नुक्ता जब तार में से बरखिरों गुजारी जाए तो मकनातीसी सुई में इनहराफ होगा। दूसरा अगर तार में से गुजरने वाली बरखिरों में इजाफा किया जाए तो सुई के इनहराफ में भी इजाफा होगा। मकनातीसी सुई में इनहराफ बरखिरों की तरसील करने वाले मौसिल के इर्द गिर्द मकनातीसी मैदान की वजह से होता है। बरखिरों में इजाफा करने पर मकनातीसी मैदान की शिद्दत में भी इजाफा होता है। नतीजतन मकनातीसी सुई के इनहराफ में भी इजाफा होता है। तीसरे का जवाब है अगर तार में से बरखिरों का गुजरना बंद किया जाए तो मकनातीसी सुई शुमालन जुनूबन सिमत में अपनी इब्तदाई साकिन हालत में लौट आएगी। चौथे का जवाब है अगर तार में से गुजरने वाली बरखिरों की सिमत को मुखालिफ कर दिया जाए तो मकनातीसी सुई के इनहराफ की सिमत पहली सिमत की मुखालिफ हो जाएगी। पाँचवा तार की बरखिरों को मुस्तकिल रख कर मकनातीसी सुई और तार के दरमियान का फासला बढ़ाने पर सुई का इनहराफ कम हो जाएगा। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।